حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. میرے عزیز مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو خود پیدا فرمایا اور اس میں مختلف جگہوں کو فضیلت کے اعتبار سے باقی جگہوں پر برتری اور مرتبہ عطا فرمایا۔ ان مرتبے والی جگہوں میں سے ایک عظیم جگہ جو سب سے بڑھ کر ہے وہ جزیرہ نمائے عرب میں دنیا کا مشہور شہر مکہ مکرمہ ہے۔ مکہ مکرمہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑے اعزاز کے ساتھ فرمایا ہے۔ اور سرزمین مکہ وہ ہے کہ جس میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نبی الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ نے اپنی مبارک زندگی کا بچپن اور جوانی اس شہر میں گزاری۔ وہاں کی مبارک زمین نے آپ کے قدموں کا بوسہ لیا۔ وہاں کی ہوا اور فضا نے آپ کے سانسوں کو چوما اور زندگی کے ایک بڑے حصے کو آپ نے مکہ المکرمہ میں گزارا۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شہر کی عزت آپ کی تشریف سے اور رہائش سے باقی شہروں سے دو بالا ہو گئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 30 میں ایک سورت اتاری ہے، سورۃ البلد۔ وہ اسی مکہ شہر کی نسبت سے اتاری ہے۔ البلد خاص شہر کو کہتے ہیں اور خاص شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں اور آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ اس میں علماء کرام نے یہ نقطہ بھی لکھا ہے، تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، کہ نبی کریم علیہ السلام کے مکہ میں قدم رکھنے سے اور نزول اجلال فرمانے سے مکہ مکرمہ کو یہ عزت اور عظمت عطا ہوئی۔ اس سے پہلے یہ دنیا کے دیگر شہروں کی طرح ایک شہر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت کے پیش نظر قرآن میں اس شہر کی قسم اٹھائی اور اگلی آیت میں وجہ بیان کی کہ اے محبوب آپ کے قدم اس شہر میں لگ چکے ہیں۔ اور مکہ مکرمہ اس دنیا کا وہ واحد اور پہلا شہر ہے جس میں سب سے پہلے میرے نبی کے قدم لگے۔ اور مکہ معظمہ ہی میں اللہ کا وہ گھر ہے جسے کعبہ کہا جاتا ہے، اور روئے زمین کا سب سے پہلا گھر یہ کعبہ ہے جو مکہ مکرمہ ہی میں موجود ہے۔ گویا کہ اللہ کا گھر بھی اسی شہر میں ہے جو سب سے پہلے اس دنیا میں بنایا گیا
اللہ کی طاعت اور عبادت کے لیے۔ اس گھر کا حج فرض کیا گیا، اس کو قبلہ بنایا گیا اور اس کا طواف شریعت میں مقرر کر دیا گیا۔ پارہ نمبر 4 کے پہلے رکوع میں ہے ان اول بیت وضع للناس، یقیناً گھروں میں سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے للذی ببکہ، وہ گھر ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، اور یہی کعبہ شریف ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ مبارکن، اور یہ گھر کعبہ جو اللہ کا گھر ہے یہ بہت برکت والا ہے اور برکت سے بھرپور ہے۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ فیہ آیات بینات، اس گھر میں واضح نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، جن میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے جو ایک خاص قسم کا پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ تعمیر کیا تھا، اور ان کے نشانات قدم اس پتھر پر موجود ہیں۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور یہ وہ عظیم گھر ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جو بھی اس میں داخل ہو جائے گا امن نصیب ہو جائے گا۔ گویا کہ اس کو دنیا کا پہلا دارالامن بھی بنایا، ہدایت کا ذریعہ بھی بنایا، برکت سے بھرپور بھی بنایا، اور دنیا کے تمام گھروں میں سب سے پہلے اس گھر کو بنایا گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو شخص اس گھر تک جانے کا، سفر کا انتظام رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، آنے جانے کے اخراجات اور سواری کی طاقت رکھتا ہو، اس شخص پر اس گھر کا حج فرض کر دیا گیا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جس نے انکار کیا اس گھر کی عزت اور عظمت کو تسلیم کرنے سے یا بیت اللہ کے حج کے فرض ہونے سے، تو بے شک اللہ تعالیٰ کائنات والوں سے بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ان آیات سے بالکل واضح ہو رہا ہے کہ مکہ مکرمہ اور بیت اللہ، ان دونوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا حیثیت اور فضیلت ہے۔ اب چونکہ حج کا دور آنے والا ہے، یہ شوال کا مہینہ ہے اور یہ حج کا مہینہ ہے، اس میں حاجی لوگ حج کے لیے سفر شروع کر دیتے تھے۔ ذوالقعدہ اور ذوالحج اور شوال یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ جو بھی مسلمان ہو، عاقل ہو، یعنی پاگل اور دیوانہ نہ ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو کہ نابالغ پر اللہ کا قانون فرض نہیں، لاگو نہیں، آزاد ہو اس لیے کہ غلام اور باندی اپنے اوپر خود اختیار نہیں رکھتے، اور تندرست ہو، اگر ٹانگیں اس کی کٹی ہوئی ہیں یا بالکل معذور اور اپاہج ہے تو ایسے شخص پر بھی حج فرض نہیں، اور صاحب استطاعت ہو، جانی لحاظ سے بھی وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اور مالی لحاظ سے بھی اتنے اخراجات ہوں کہ آنے جانے کا خرچہ، وہاں رہنے کا معتدل خرچہ، کھانے پینے کا، اگر یہ شادی شدہ اور ذمہ دار ہے تو اتنے عرصے کا گھر والوں کے لیے خرچے کا انتظام کرنا
اگر یہ ساری چیزیں اس کی بساط میں اور اس کی استطاعت میں ہیں تو اس شخص پر بیت اللہ کا حج فرض ہو جائے گا۔ زندگی میں ایک مرتبہ صاحب نصاب مسلمان عاقل بالغ تندرست پر اللہ تعالیٰ نے یہ حج فرض کیا ہے۔ اگر کوئی شخص مر گیا اور اس نے یہ فرض ادا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوگا۔ جس طرح نماز فرض ہے اس طرح صاحب استطاعت مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے حج بھی زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے، اور اس کے لیے اس کو اپنا شہر اور وطن چھوڑ کر اہل و عیال کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کا سفر کرنا ہوگا، اور بیت اللہ کا حج اللہ نے فرض کیا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ بیت اللہ شریف شروع سے آج تک تمام مسلمانوں کا قبلہ رہا ہے۔ اگرچہ بیت المقدس کو بھی قبلہ بنایا گیا لیکن وہ سب کے لیے نہیں، وہ کچھ وقت کے لیے کچھ لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، ورنہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے آخری رسول کے دور تک اول تا آخر قبلہ اللہ نے بیت اللہ ہی کو بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا گیا تو انہوں نے جو نماز پڑھی وہ مکہ مکرمہ میں موجود بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی، ان کا قبلہ بھی یہی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، معراج کے سفر میں 5 نمازیں فرض کی گئیں، اس سے پہلے 2 نمازیں پڑھی جاتی تھیں، تو ان تمام اوقات میں مکہ مکرمہ میں موجود بیت اللہ شریف ہی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی گئیں، کیونکہ یہی قبلہ تھا۔ البتہ جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تقریباً 17 مہینے مسلمان بیت المقدس کی طرف، جو کہ فلسطین میں ہے، قبلہ اول جسے کہتے ہیں، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور یہود و نصارہ بھی ادھر ہی رخ کر کے عبادت کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول کے دل کی جو تڑپ تھی اور اندر کی آواز وہ یہ تھی کہ ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اور بار بار اس طلب میں اپنا چہرہ مبارک آسمانوں کی طرف اٹھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت یہ حکم اتار دیں کہ ہم بیت اللہ کی طرف منہ کریں۔ تقریباً 17 مہینے پورے ہوئے، اس دوران ایک دن ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے، نماز کے دوران بھی چہرہ آسمان کی طرف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس ادا کو پسند کیا۔ 2 رکعتیں ہو گئی تھیں جماعت کے ساتھ، صحابہ کرام صفوں میں کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حکم اتارا، اور اس طرح 2 رکعتیں تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کی گئیں، اور نماز کے اندر ہی قبلہ تبدیل ہوا، اور باقی 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تبدیل پڑھی گئیں۔ اور جس مسجد میں یہ واقعہ ہوا اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، آج بھی مسجد قبلتین موجود ہے، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ اور صحابہ کرام کا بھی امتحان تھا کہ اللہ کے رسول جدھر پھر رہے ہیں نماز میں، یہ بھی فوراً اسی رخ پہ پھرے، اور انہوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اور کوئی حجت نہیں کی، نہ کسی کا ایمان ڈاواڈول ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 2 کے پہلے صفحے پر فرمایا، قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اپنے رسول کو مخاطب کرتے ہوئے
یہ ارشاد فرمایا نرا تقلب وجهک فی السماء، آسمان میں آپ کے چہرے کی الٹ پلٹ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ بیت اللہ ہی کو قبلہ بنایا جائے، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم کی تعمیر ہے اور آپ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، لہٰذا اب ہم آپ کا چہرہ پھیر دیتے ہیں اس قبلے کی طرف جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں آپ کی خوشی ہے۔ تو یہ گویا کہ یہ بیت اللہ کو قبلہ قیامت تک مقرر کیا جانا یہ اللہ کے رسول کی دل کی آواز تھی اور خوشی تھی، اور قیامت تک یہ قبلہ اللہ نے اپنے رسول کی رضا کی خاطر مسلمانوں کو دیا۔ اب ساری دنیا اللہ کی خوشی کو تلاش کر رہی ہے اور رضا کو، اور اللہ اپنے رسول کی رضا کو مقدم رکھ رہے ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی مسلمان کلمہ گو اس رسول کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے کہ رسول قیامت میں خوش نہ ہوں، ناراض ہوں، تو اس شخص کی بخشش کی کیا صورت ہے؟ مکہ مکرمہ کی قسم اللہ نے کیوں اٹھائی کہ اے نبی آپ اس شہر میں قدم رکھ چکے ہیں، تو آپ کی وجہ سے اس پتھروں کی سنگلاخ زمین کو ہم نے دنیا کی تمام بستیوں اور آبادیوں پر درجہ عطا کر دیا، اور ہم مسلمانوں کو قیامت تک بیت اللہ بطور قبلہ کے دے رہے ہیں، کیونکہ اے رسول آپ کی رضا یہ ہے اور آپ کی خوشی اس میں۔ اور جس وقت قبلہ چینج ہوا تو ایک طوفان برپا ہو گیا مدینہ منورہ میں یہود و نصارہ کی طرف سے اور منافقوں کی طرف سے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر وہ قبلہ جس کی طرف پہلے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے مدینہ میں آنے کے بعد اگر وہ غلط تھا اور اب صحیح ہے، تو پھر جتنا عرصہ نمازیں تم نے وہ پڑھی ان کا کیا حکم ہے؟ اور جو لوگ اس قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے پڑھتے مر گئے ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ان منکرین کے اعتراضات کا جواب بھی سورہ بقرہ کے دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں دیا ہے، اور بالکل واضح طور پر ان کی ان تمام چمہ گوئیوں کو اور ان کے پروپیگنڈے کو ختم کر دیا ہے۔